آج فقہ کے درس میں نماز کے ارکان میں سے دوسرے رکن کا بیان ہوگا۔ اس سے پہلے نماز کا پہلا رکن بیان کیا گیا، وہ کیا تھا؟ قیام۔ نماز میں قیام کرنا، کھڑے ہونا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض نماز میں، یہ رکن ہے۔ آج دوسرا رکن پڑھیں گے نماز کا، اور وہ ہے تکبیرۃ الاحرام، جس کو تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں، تکبیر تحریم۔ تو نماز کے ارکان میں سے دوسرا رکن ہے تکبیرۃ الاحرام۔ تکبیرۃ الاحرام کون سی تکبیر ہے؟ نماز کی پہلی تکبیر، جس سے نماز شروع ہوتی ہے، جسے کہہ کر بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ تکبیر مطلب اللہ اکبر، اور تکبیر تحریمہ یا تکبیرۃ الاحرام مطلب پہلی تکبیر جس سے نماز اسٹارٹ ہوتی ہے، جس کو کہہ کر نماز میں انسان داخل ہو جاتا ہے، جس کے بعد سلام پھیرنے تک جو نماز سے غیر متعلق چیزیں ہیں وہ حرام ہوتی ہیں۔ بات چیت کرنا، کھانا پینا، یہ سب حرام ہیں۔ جب بندہ تکبیر کہتا ہے نماز میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب تک سلام نہ پھیرے تب تک وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس دوران بات چیت کرنا، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ سب حرام ہوتا ہے۔ تو تکبیرۃ الاحرام یا تکبیر تحریم جو ہے، اس کا نام کیوں ہے احرام یا تحریم؟ اسی وجہ سے کہ یہ چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ اس تکبیر کے کہنے کے بعد جب تک بندہ نماز سے سلام نہ پھیرے، یہ غیر متعلقہ چیزیں جو ہیں، کلام، اکل، شرب، یہ سب کیا ہے؟ حرام۔ اس لیے اس کا نام ہے تکبیر تحریم یا تکبیرۃ الاحرام۔ باقی جو تکبیریں ہیں وہ تکبیرات انتقال اس کو کہتے ہیں۔ تکبیرات الانتقال یعنی ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن کی طرف منتقل ہونے کے لیے وہ تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو تکبیر ہے، پہلی تکبیر، یہ تکبیر انتقال نہیں بلکہ تکبیر تحریم کہتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو تکبیرۃ الاحرام ہے یہ بھی نماز کا ایک رکن ہے، اور اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نماز کے ارکان میں سے بنیادی رکن ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اس کا ادا کرنا بھی ضروری ہے، بلکہ اس کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی ہے، نماز منعقد ہی نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے اس تکبیر کو چھوڑ دیا، چاہے وہ جان بوجھ کر چھوڑے یا بھول جائے یا لا علمی کی وجہ سے چھوڑ دے، اسے اس کا علم نہیں تھا کہ یہ بھی ضروری ہے، وجہ کچھ بھی ہو، اگر یہ تکبیر تحریمہ فوت ہو گئی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اب وہ چاہے جتنی بھی رکعت پڑھے، پوری نماز پڑھے، لیکن وہ نماز نہیں مانی جائے گی، کیونکہ نماز اس کی شروع ہی نہیں ہوئی، نماز میں بھی وہ داخل ہی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے تکبیر تحریم کی اہمیت یا تکبیرۃ الاحرام کی اہمیت۔ یہ تکبیرۃ الاحرام نماز کا رکن ہے، اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ مشہور حدیث ہے کہ مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ یہ سنن ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور احمد کی روایت ہے، اور شیخ البانی نے اس کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز کی کنجی طہارت ہے، وضو ہے، اور نماز شروع ہوتی ہے تکبیر سے اور نماز ختم ہوتی ہے تسلیم سے، یعنی اللہ اکبر کہنے سے نماز شروع ہوتی ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے نماز ختم ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے، نماز میں داخل ہوتا ہے، تو غیر متعلقہ چیزیں، جو نماز سے غیر متعلقہ چیزیں، وہ حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے کہتا ہے تحریمها التکبیر۔
حرام کرنے والی چیز کیا ہے؟ تکبیر ہے. وَتَحْلِيلُهَا التسلیم. اور یہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں کب؟ بات چیت کھانا پینا جب بندہ سلام پھیر دیتا ہے تو پھر حلال ہو جاتی ہے. اس لیے تکبیر کے لیے تحریم استعمال ہوا اور تسلیم کے لیے تحلیل. یہ ایک دلیل ہے. اسی طریقے سے دوسری مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قمت الى الصلاة فکبر. ایک شخص جو آیا اور اس نے اپنے طریقے سے نماز پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی. جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ دوبارہ گئے، نماز ادا کی، آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی نے پھر کہا کہ جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. 3 مرتبہ ایسا ہوا. آخر میں اس شخص نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھنا نہیں جانتا ہوں سوائے اس طریقے سے جس طریقے پر میں نے نماز پڑھی ہے. تو نماز کا کیا طریقہ ہے؟ آپ مجھے تعلیم دیجئے، مجھے بتا دیجئے، مجھے سکھا دیجئے تاکہ میں اسی طریقے سے نماز پڑھوں. ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ اذا قمت الى الصلاة فکبر. جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو کیا کہو؟ تکبیر کہو. ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ یہ جو تکبیر ہے، تکبیر سے مراد کون سی تکبیر ہے؟ تکبیرۃ الاحرام. اور یہ واجب ہے، فرض ہے، رکن ہے. اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی. نماز بلکہ منعقد ہی نہیں ہوتی، نماز شروع ہی نہیں ہوتی. اس کے بغیر کوئی نماز میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اب سوال یہ ہے کہ جو تکبیرۃ الاحرام ہے، یہ تکبیر کب کہی جائے گی اور اسے کہتے ہوئے اور کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے؟ تو تکبیرۃ الاحرام بندہ کب کہے گا؟ جب کھڑا ہو جائے گا اور قبلہ کی طرف رخ کر لے گا تب یہ تکبیر کہے گا. ٹھیک ہے؟ پہلے جتنی نماز کی شرطیں ہیں وہ پوری کرے گا. اس کے بعد آئے گا مصلی پر، نماز پڑھنے کی جگہ پر کھڑا ہو جائے گا اور قبلہ کی طرف رخ کر لے گا تب یہ تکبیر کہے گا. ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے تمام شرطیں، نیت وغیرہ اور جتنی بھی شرطیں وہ سب پہلے ہو جائیں گی. ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرط ہے. تو یہ شرط بھی پہلے ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ اور کھڑا ہوگا جو کہ نماز کا پہلا رکن ہے، اور اس کے بعد تکبیر کہے گا، اللہ اکبر کہے گا جو کہ نماز کا دوسرا رکن ہے. اور تکبیر کہتے ہوئے رفع یدین بھی کرے گا. دونوں ہاتھوں کو اپنے مونڈھوں تک اٹھائے گا، مونڈھوں کے برابر یا کان کے برابر. مختلف روایتیں ہیں. بعض روایت میں دونوں مونڈھوں کے برابر ہے اور بعض روایتوں میں دونوں کان کے برابر. دونوں حدیثوں پر عمل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو انگلیوں کا کنارہ ہے یہ کان کے برابر، کان کی لو کے برابر، اور یہ جو ہتھیلی ہے یہ کندھوں کے برابر. تو اس طرح سے دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا. تو بہرحال تکبیر تحریمہ کس وقت کہا جائے گا؟ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور قبلہ کی طرف رخ کرے گا تو اس کے بعد تکبیر کہے گا، اللہ اکبر کہے گا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گا جس کو رفع یدین کہتے ہیں، دونوں کندھوں کے برابر یا دونوں کانوں کے برابر. تو یہ ہے تکبیرۃ الاحرام کا طریقہ. اس کے بعد تکبیر کہنے کے بعد کیا کرے گا؟ ہاتھ باندھے گا، ہاتھ باندھے گا، دعائے ثنا پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا اور پوری نماز مکمل کرے گا. دلیل اس کی کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ جب بندہ کھڑا ہو جائے، قبلہ کی طرف رخ کر لے تو کہے گا اور رفع یدین بھی کرے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ کئی حدیثیں ہیں اس بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو حمید الساعدی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے. ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ بہت سارے صحابہ کرام اور اپنے شاگردوں کو نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اور بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منکبیہ ثم یکبر. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اپنے دونوں
کندھوں یا موڈھوں کے برابر، پھر تکبیر کہتے تھے، پھر اس کے بعد تکبیر کہتے تھے۔ تو اس میں تینوں چیز کا بیان آ گیا۔ تکبیر تحریمہ کہے گا، کب کہے گا؟ جب کھڑا ہو جائے گا تب کہے گا۔ اور کیسے؟ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بھی اٹھائے گا۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، لہٰذا اسی کے مطابق ہر نمازی کو نماز پڑھنا چاہیے۔ دوسری حدیث ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اذا قام الى الصلاة المکتوبہ کبر ورفع یدیہ وحذو منکبیہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے دونوں کندھوں کے برابر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ بھی سنن ابو داؤد کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیان، وہی جو جس صحابی سے غلطی ہوئی تھی نماز پڑھنے میں اور جس کو آپ نے نماز کا طریقہ سکھایا تھا، ان کی غلطی کیا تھی کہ وہ اعتدال اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، سکون کے ساتھ جلدی جلدی انہوں نے نماز پڑھی تھی۔ تو دوسری روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا طریقہ انہیں سکھایا تو فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو کیا کرو؟ وضو اچھی طرح سے کرو، مکمل اچھی طرح سے وضو کرو۔ ثم استقبل القبلہ، پھر کیا کرو؟ قبلے کا رخ کرو۔ فکبر، اور تکبیر کہو۔ تو اس میں قبلے کی بھی بات آ گئی، کھڑا ہوگا قبلہ کی طرف رخ کرے گا پھر تکبیر کہے گا، اور یہ صحیح روایت ہے۔ تو یہ تمام روایتیں ہیں اس بات کی کہ آدمی تکبیر کہے گا اور یہ رکن ہے۔ اور تکبیر کب کہے گا؟ جب کھڑا ہو جائے گا، قبلہ کی طرف رخ کرے گا، اور تکبیر کہتے ہوئے کیا کرے گا؟ رفع دین بھی کرے گا، اور یہ رفع دین کرنا یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی ہاں، یہ رکن نہیں ہے یا یہ واجب نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے، لہٰذا اسے بھی کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز تم اسی طرح سے پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو نبی نے اس طرح سے نماز میں تکبیر کہی ہے، تکبیر کا یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو ہمیں بھی تکبیر کہنی چاہیے اور اس طریقے سے کہنی چاہیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول اللہ اکبر، کہ کسی شخص کی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے پہلے، اور وضو کرنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر وضو کرے، پھر کہے اللہ اکبر۔ پھر کہے کیا؟ اللہ اکبر۔ تکبیر سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں وضاحت ہو گئی کہ تکبیر کا کیا معنی؟ اللہ اکبر، لفظ اللہ اکبر کا نام آیا ہے، لفظ آیا ہے اس میں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، نسائی کی روایت ہے، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اچھا، اس کی کیا دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ چھوڑ دے، جان بوجھ کے چھوڑ دے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ لوٹانا پڑے گا، اور اگر بھول جائے تو بھی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، اور اگر لا علمی میں اس نے ایسا کر لیا تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رکن ہے، اور رکن کے بارے میں ہم نے پہلے جانا کہ رکن کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے بغیر عبادت نہیں ہوتی، جب تک اس کو ادا نہیں کریں گے عبادت نہیں ہوتی، اس کو رکن کہتے ہیں، چاہے اس کے فوت ہونے کی کوئی بھی وجہ ہو، جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے یا بھلا دیا جائے یا جہالت کی وجہ سے، کیونکہ وہ رکن ہے نماز کا، لہٰذا اس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں، دوبارہ نماز ادا کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، یہ واجب نہیں ہے کہ چھوٹ گیا تو چلو سجدہ سہو کر لو، کام چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، یا سنت نہیں ہے کہ سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ رکن ہے، فرض ہے۔ اور اس کی ایک حدیث وہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو 3 بار کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، 1 بار 2 بار 3 بار اس نے نماز پڑھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارکان میں کمی تھی۔ اس صحابی کے پاس کیا تھا؟ ارکان میں کمی تھی۔ ان صحابی نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں اس کے علاوہ دوسرا طریقہ، آپ جو طریقہ جانتے ہیں آپ بتا دیجیے۔ نبی نے وہ طریقہ بتایا تو پھر اس طریقے سے انہوں نے نماز پڑھی۔ ٹھیک ہے، تو اس صحابی کو پورا طریقہ معلوم نہیں تھا اور نماز پڑھی،
اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی لا علم ہے اور لا علمی کی وجہ سے اس نے کوئی رکن چھوڑ دیا ہے تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہاں پر جہالت عذر نہیں ہے، یہاں پر جہالت عذر نہیں ہے، اس لیے کہ رکن ہے، واجب ہوتا تو چلتا۔ اچھا، تکبیر کی بات ہو رہی ہے، تکبیر تحریمہ کی بات ہو رہی ہے، اس میں لفظ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اس لفظ کے علاوہ اگر کوئی دوسرا لفظ کہے گا تو وہ تکبیر نہیں مانی جائے گی۔ نماز میں جو تکبیر کہی جاتی ہے اس سے مراد اللہ اکبر ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ اکبر نہ کہہ کر کہے اللہ اعظم یا اللہ اجل تو اس کی نماز ہوگی؟ حالانکہ جو اللہ اکبر کا معنی ہے وہی معنی اللہ اعظم کا ہے۔ اللہ اعظم اللہ سب سے عظیم ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اجل اللہ سب سے جلال والا ہے، عظمت والا ہے۔ لیکن چونکہ حدیثوں میں روایتوں میں تکبیر کا لفظ آیا ہے اور تکبیر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر ہوتا ہے، اللہ اعظم یا اللہ اجل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور بعض روایتوں میں باضابطہ اللہ اکبر کا لفظ بھی آیا ہے، جیسے کہ آپ نے سنی ابھی حدیث کہ تم میں سے کسی شخص کی نماز پوری نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ وضو نہ کر لے اور پھر اللہ اکبر کہے، ٹھیک ہے۔ تو تکبیر سے مراد اللہ اکبر ہے، کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ اکبر کے بجائے اگر کوئی دوسرا لفظ کہہ دے اللہ اعظم یا اللہ اجل اس طرح سے لفظ تو بھی چل جائے گا، اگر نہیں آتا ہے کسی کو یا نہیں جانتا ہے یا ایسے ہی کہہ دیا تو بھی چلے گا۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، اس لیے کہ نماز کے اندر جو ذکر و اذکار ہیں، دعائیں ہیں، وہ توقیفی ہیں، جتنا آیا ہے اتنا ہی کیا جائے گا، جو آیا ہے وہی کیا جائے گا، بدلا نہیں جائے گا اس کو۔ لہٰذا اللہ اکبر کو کسی اور لفظ سے نہیں بدل سکتے۔ اللہ اکبر ذکر ہے، دوسرے ذکر سے کوئی کہے سبحان اللہ اور نماز شروع کرے، اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کوئی کہے الحمدللہ، نہیں ہوگی۔ جو ذکر وارد ہے یہاں پر وہی ذکر، دوسرا ذکر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اگر کوئی اس کا ترجمہ کرے، اپنی زبان میں کہے اللہ سب سے بڑا ہے اور ہاتھ باندھ لے، اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ عربی میں ضروری ہے کہنا، اللہ اکبر کہنا عربی میں ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر نماز پڑھی، صحابہ کرام نے زندگی بھر نماز پڑھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی ہی میں بہت اسلام پھیلا اجمیوں میں بھی، جن کو عربی نہیں آتی تھی، لیکن کہیں بھی روایتوں میں نہیں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے ایک بار بھی اللہ اکبر کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ پڑھا ہو نماز کے اندر، تکبیر کہی ہو دوسرے کلمہ سے، دوسرے لفظ سے، کہیں نہیں ہے، ایک بار بھی ایسا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یا جو غیر عربی لوگ تھے، اجمی لوگ تھے، ان کو بھی اجازت نہیں دی کہ اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے، کچھ بھی کہہ لو تو چل جائے گا نماز، کہیں بھی نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح سے میں نے نماز پڑھی ہے، تم نے دیکھا ہے، جانا ہے، اسی طرح سے تم بھی نماز پڑھو۔ یہ جو اللہ اکبر ہے یا یہ تکبیر تحریمہ ہے جو کہ رکن ہے، امام بھی کہے گا اور مقتدی بھی کہے گا، اور کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی کہے گا، سب کے لیے یہ رکن ہے، سب کے لیے ضروری ہے، امام کے لیے بھی، مقتدی کے لیے بھی، اور منفرد کوئی ہے اکیلے نماز پڑھ رہا اس کے لیے بھی۔ ایسا نہیں کہ امام نے کہہ دیا تو کافی ہے، ٹھیک ہے، امام بھی، امام زور سے کہے گا بلند آواز میں، اور مقتدی آہستہ سے کہے گا، ٹھیک ہے، اور منفرد کوئی نماز پڑھ رہا ہے اکیلے تو وہ بھی کہے گا۔ ہر ایک کے حق میں رکن ہے، تینوں میں سے کسی نے اگر چھوڑ دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ سب کے لیے یہ فرض ہے، سب کے لیے یہ رکن ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے
کہ کوئی شخص آیا مسجد میں اور جماعت کھڑی ہے اور امام صاحب رکوع میں ہیں مثال کے طور پر، تو وہ شخص کیسے نماز میں شامل ہوگا؟ تکبیر تحریم، تکبیرۃ الاحرام وہ کہے گا یا نہیں کہے گا، یا ڈائریکٹ رکوع میں چلا جائے گا؟ تو دو تکبیر کہے گا، اس کا مطلب ایک تکبیر تحریمہ کہے گا اور پھر دوسرا رکوع کے لیے. رکوع کے لیے ایک تکبیر ہے نا جس کو تکبیر انتقال کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک تکبیر تکبیر تحریمہ ہے. تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز اس کی شروع ہی نہیں ہو سکتی، اور رکوع میں جانے کے لیے بھی ایک تکبیر ہوتی ہے. اب جب وہ پہنچا تو امام صاحب رکوع میں ہیں، تو وہ کون سی تکبیر کہے گا؟ کیا ایک ہی تکبیر کہے گا یا دونوں تکبیر کہے گا؟ اگر ایک ہی کہے گا تو کون سی تکبیر کہے گا، رکوع کی یا تکبیر تحریمہ؟ شیخ ابن باز کا جو فتویٰ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس کو چاہیے، اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ دو تکبیر کہے. پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہے، جب آئے اور امام رکوع میں ہے تو وہ کھڑے ہو کر تکبیرۃ الاحرام کہے. ایسا نہیں کہ سیدھے رکوع میں چلا جائے، اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے قبلہ رخ اور اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہے. یہ رکن ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ کہنے کا طریقہ جان گئے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد قبلہ رخ ہونے کے بعد تکبیر تحریمہ کہے گا، پھر اس کے بعد رکوع میں جھکتے ہوئے دوسری تکبیر کہے گا، تکبیر انتقال، رکوع کی تکبیر. یہ رکن نہیں ہے لیکن واجب ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اسے یہ ڈر ہے، اسے یہ خوف ہے کہ دو تکبیر کہیں گے تو رکوع چھوٹ جائے، رکوع چھوٹ جائے گی، رکوع فوت ہو جائے گی، نہیں مل پائے گی اور وہ رکعت بھی نہیں ہوگی ہماری پھر، تو ایسی صورت میں ایک ہی تکبیر کہے گا تو بھی چلے گا. ایک ہی تکبیر کافی ہوگی. لیکن یہ کون سی تکبیر ہوگی؟ تکبیر تحریمہ، اس لیے کہ رکن ہے یہ. اور دوسری جو تکبیر ہے رکوع والی تکبیر، وہ اس میں شامل ہو جائے گی، اس لیے کہ تکبیر احرام کیا ہے؟ رکن ہے، اور رکوع والی تکبیر یہ واجب ہے، تو یہ رکن زیادہ اہم ہے، یہ بڑی چیز ہے. تو اگر اسے خوف ہے کہ دونوں کہیں گے تو رکوع بھی نہیں ملے گی، تو وہ جو بڑی چیز ہے تکبیر تحریمہ رکن ہے اس کو ادا کر لے، تو یہ جو ہے نا رکوع والی تکبیر آٹومیٹک اس میں شامل ہو جائے گی. ایک ہی تکبیر ایسی صورت میں کافی ہے. ٹھیک ہے جی، شیخ ابن باز نے یہی کہا ہے. اور دوسرے بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، ہر حال میں دو تکبیر کہنا ضروری ہے. تکبیر تحریمہ بھی کہے گا اور رکوع کی بھی تکبیر کہے گا، ٹھیک ہے. اور بہت سارے علم کا یہ کہنا ہے کہ دونوں کہنا چاہیے، لیکن اگر ایک ہی کہہ دیا تو بھی انشاءاللہ چلے گا، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے؟ تکبیر تحریمہ کی، تو اس میں رکوع بھی شامل ہو جائے گی انشاءاللہ. دو تکبیر کہنا چاہیے، زیادہ بہتر ہے. دو تکبیر کہنا چاہیے، پہلی تکبیر تحریمہ، ہاں کسی بھی چیز، جی رکوع میں ہوں یا سجدہ میں ہوں تو بھی. اور اگر آپ کو جلدی ہے اور یہ خدشہ ہے کہ رکوع بھی نہیں ملے گی تو ایک بھی کہہ دیں گے تو انشاءاللہ چلے گا، لیکن ایک کہنا ہر حال میں ضروری ہے. اللہ اکبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. کیا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اپنی ذات میں سب سے بڑا ہے، اللہ اپنے ناموں کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے، اللہ اپنی صفات میں سب سے بڑا ہے، اللہ اپنے افعال میں سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا. پوری کائنات کتنی بڑی چیز ہے، اور اس کائنات کی ایک ایک چیز کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں کتنا بڑا ہے، زمین کتنی بڑی ہے، سمندر کتنا بڑا ہے، عرش کتنا بڑا ہے، کرسی اللہ کی کتنی بڑی ہے. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے. ہم کسی بڑی چیز کو دیکھ کے کہتے ہیں کتنی بڑی چیز ہے، مخلوق ہے اور اتنی بڑی چیز ہے تو ہم حیرت میں پڑ جاتے ہیں، آسمان کو دیکھ کر، زمین کو دیکھ کر، پہاڑوں کو دیکھ کر.
اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، ذات کے اعتبار سے بھی، اسماء کے اعتبار سے بھی، اور صفات کے اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کا یہ معنی ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ آسمان اتنا بڑا ہے، زمین اتنی بڑی ہے، پہاڑ سمندر اتنا بڑا ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ کا جب ہمارا دیدار ہوگا، ہم اللہ کا دیدار کریں گے، تو سوچئے اللہ کی عظمت کا احساس کیجیے کیا عالم ہوگا۔ اور دعا کریں، امید رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو اللہ کی عظمت کا اندازہ حقیقت میں ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کی جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں ان کو دیکھ کر تھوڑا بہت ہم اندازہ شاید لگا لیں، لیکن اللہ کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو سارے کلمات کو چھوڑ کر اللہ اکبر ہی کو کیوں اختیار کیا گیا؟ شریعت نے نماز شروع کرتے ہوئے یا نماز کے اندر بار بار تکبیر ہی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اللہ اکبر کا لفظ، سبحان اللہ، الحمدللہ اور دوسرے کلمات تھے، اس کو کیوں نہیں اختیار کیا؟ اہل علم کہتے ہیں کہ یہی حکمت ہے کہ انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو، نماز میں ہو، تو صرف اللہ کا خیال ہو دل میں، بس اللہ کی عظمت کا خیال ہو، احساس ہو کہ میں جس کے سامنے آیا ہوں، جس کے سامنے کھڑا ہوں، وہ سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا اس وقت اس کی عظمت کے علاوہ کوئی دوسرا خیال دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ پوری دل جمعی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ انسان اللہ کی عبادت کرے، اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جب اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، جب یہ انسان کے دل میں جانگزی ہو جائے گا تو دوسرے کا خیال آ ہی نہیں سکتا، ہے کہ نہیں؟ اگر ہمارے آپ کے سامنے کوئی بڑی شخصیت آ جائے تو ہم کتنے باادب ہو جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں بالکل، اور اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے کا خیال نہ آئے، کچھ اور ہم سوچے ہی نہیں۔ اگر ہم کچھ اور سوچیں گے، کسی اور چیز میں مشغول ہو جائیں گے تو بے ادبی ہو جائے گی، شان میں گستاخی ہو جائے گی، بادشاہ ہے، وزیر ہے، ناراض ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کسی آفس میں گئے ہیں، ٹیچر ہے، کوئی کلرک ہے، آپ کو اپنا کام کرانا ہے، تو کس طرح سے پورا دھیان وہیں پہ رہتا، ادھر ادھر مشغول ہو جائیں گے، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ سمجھے گا میری بے ادبی کر رہا ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو نماز میں تو اس سے کہیں زیادہ احساس ہونا چاہیے اللہ کی عظمت کا۔ اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا تو خشوع اور خضوع بھی ہوگا۔ تو جب بندہ اللہ اکبر کہے، شروع کرتے ہی یہ احساس ہو جانا چاہیے، لہذا کسی اور کا دل میں خیال نہیں لانا چاہیے۔ تو یہ ایک حکمت بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں ایک چیز کہ ابھی جو تکبیرۃ الاحرام کے بارے میں آپ نے تفصیل سے پڑھی ہے، تکبیرۃ الاحرام امام کے ساتھ، جماعت والی جو نماز ہے اس میں امام کے ساتھ تکبیرۃ الاحرام کو پانا، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو بعد میں آیا، تکبیر تحریمہ کے بعد آیا، نماز میں شامل ہوا، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن جو شروع سے ہے، تکبیرۃ الاحرام کے وقت ہی سے نماز میں شامل ہے، اس نے تکبیرۃ الاحرام پا لیا، تو اس کی فضیلت کچھ اور ہی ہے۔ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت لہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، ٹھیک ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے 40 دن تک نماز پڑھی اس طرح سے کہ ہر نماز میں اس نے تکبیرۃ الاحرام کو پایا، تو اس کے لیے 2 براءت ہے، 2 براءت ہے، 2 آزادی ہے، 2 چھٹکارا ہے، ایک جہنم سے اور دوسرا نفاق سے۔ وہ جہنم میں نہیں جائے گا اور وہ منافق نہیں ہوگا، اس کے اندر منافقت نہیں، نفاق نہیں ہے، اخلاص ہے، تبھی تو وہ تکبیرۃ الاحرام کی پابندی سے کرتا ہے، اور پھر اس کی برکت سے جہنم سے بھی آزادی ملے گی۔ تو یہ فضیلت ہے تکبیرۃ الاحرام کے پانے کی، تو ہم سب کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اس طرح سے آج کا درس مختصر تھا، ختم ہو گیا۔
اب کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. 14 ارکان ہے نماز میں.